علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کمار بھارتی 9ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے پوس کی رات اور جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ آئیے اس سبق کو آج ہم پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ لفظ بلفظ متن آپ کے حوالے کریں، ہم پہلی بات اور جان پہچان کے عنوان سے کچھ باتیں جان لیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ ہمارے ملک میں تقریباً 7 لاکھ دیہات ہیں۔ ان دیہاتوں میں زیادہ تر کسان رہتے ہیں، مگر یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ سب کے لیے اناج اگانے والا کسان اکثر خود مفلسی اور قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال اپنے اس شعر میں کہتے ہیں کہ جس کھیت سے کسان کو روزی نہ ملے اس کھیت کو آگ لگا دینا چاہیے۔ کہانی پوس کی رات بھی ایک کسان کی مفلسی اور مجبوری کی عبرتناک تصویر پیش کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس کہانی میں پسماندہ طبقے کی زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ کہانی آزادی سے پہلے لکھی گئی تھی، مگر آزادی کے 70 سال بعد آج بھی کسانوں کی حالت زار میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اس زمانے میں وہ مہاجنوں سے قرض لیتے تھے اور ان کی ساری عمر قرض چکانے میں گزر جاتی تھی۔ آج وہ بینکوں سے قرض لیتے ہیں اور اس قرض کو ادا کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات وہ قرض ادا نہ کر پانے کے خوف سے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، پہلی بات کے عنوان سے ہم نے ہمارے ملک کے کسان کے حالات کا مختصر سا جائزہ لیا ہے کہ ہمارے سماج کی جیتی جاگتی تصویر یہ ہے کہ جو کسان سارے انسانوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اناج اگاتا ہے، وہی کسان اپنے گھر کے حالات سدھارتے سدھارتے موت کے منہ تک چلا جاتا ہے، اور اس کی قسم پرسی کی حالت، اس کی بے بسی کی حالت، اس کی مفلسی کی حالت اور اس کی غربت کا حال آنکھوں دیکھا ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، ہم اپنے اطراف میں ان سارے واقعات کو جیتے جاگتے کرداروں کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا آج کا یہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں پوس کی رات، یہ آزادی سے پہلے لکھا ہوا ایک افسانہ ہے۔ اس افسانے کے اندر آج کے حالات کا بھی جیتا جاگتا نمونہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس سبق کو پڑھیں۔ اس سے پہلے منشی پریم چند صاحب کا ہم تعارف جان لیں۔ جان پہچان کے عنوان سے ان کا تعارف یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ پریم چند کو متفقہ طور پر اردو اور ہندی کا پہلا افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ بنارس کے ایک گاؤں لمحی پانڈے پور میں 31 جولائی سن 1880 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ اپنی ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے نواب رائے کے نام سے کیا، پھر وہ پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گاؤں میں حاصل کی۔ ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ سرکاری ملازم ہو گئے۔ شروع میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ انہیں بچپن ہی سے لکھنے کا شوق تھا۔ 1908 عیسوی میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا، جس پر انگریزی حکومت نے پابندیاں عائد کر دی۔ پریم چند نے 300 سے زیادہ افسانے اور 12 ناول لکھے ہیں، جن میں گودان، غبن، میدان عمل، بازار حسن اہم ہیں۔ ان کے افسانوں کا ایک ایک لفظ انسانی دردمندی کے جذبے سے سرشار نظر آتا ہے۔ وہ 8 اکتوبر 1936 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھے منشی پریم چند، جن کا تعارف ہم نے پیش کیا ہے کہ آپ نے جو ہے آزادی سے پہلے اپنے ادبی کارناموں کے ذریعے سے کس طرح ادب کی خدمات کی ہیں۔ اردو اور ہندی ادب دونوں میں آپ کا جو مقام ہے وہ یکساں نظر آتا ہے، لہٰذا آپ کا جو لٹریچر ہے، آپ کی جو ادبی خدمات ہیں اور آپ کا جو ادبی مواد ہے دونوں زبانوں میں شائع ہو چکا ہے۔ لہٰذا آئیے افسانہ کیا ہے اس کی مختصر سی تفصیل اور تعریف ہم دیکھیں۔ اردو کے بیانیہ اصناف میں سب سے زیادہ مقبولیت افسانے کو ملی۔ افسانے کے ذریعے فرد کی زندگی کے کسی ایک پہلو، کسی ایک نفسیاتی یا جذباتی کیفیت
یا کسی ایک تجربے کو بیان کیا جاتا ہے۔ افسانے کی کوئی قطعی تعریف ممکن نہیں ہے، اس کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ مثلا افسانہ کسی ایک واقعے کا بیان ہوتا ہے جس میں ابتدا، وسط اور انجام ہو۔ افسانے میں واقعات کا بیان، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور تاثر سے بھرپور ہونی چاہیے۔ افسانے کے فن میں پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کی خاص اہمیت ہے۔ یہ افسانے کی مختصر سی تعریف ہم نے دیکھی کہ افسانہ ایک مختصر سی کہانی ہوتی ہے یا زندگی کا کوئی ایک مختصر سا واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر مختلف کردار اپنے رنگ بکھیرتے نظر آتے ہیں، یا مصنف یا افسانہ نگار افسانے کے اندر پلاٹ کے ذریعے سے، زمان و مکان کے ذریعے سے اور کردار کی مرکزی خیال کے ارد گرد گھومتی تصاویر جو پیش کرتا ہے وہ افسانے کی حیت کا حصہ کہلاتے ہیں۔ لہٰذا مختصر مگر جامع طور پر ایک کلی درس دینے والا یا زندگی کا کوئی ایک پہلو اجاگر کرنے والا جو بیانیہ واقعہ کہلاتا ہے اسی کو افسانہ کہیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس سبق کا متن آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہلکو نے آ کر اپنی بیوی سے کہا، شہنا آیا ہے، لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دوں، کسی طرح گردن تو چھوٹے۔ منی بہو جھاڑو لگا رہی تھی، پیچھے پھر کر بولی، 3 ہی تو روپے ہیں، اسے دے دو گے تو کمبل کہاں سے آئے گا؟ ماگھ پوس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی؟ اس سے کہہ دو کہ فصل پر روپے دے دیں گے، ابھی نہیں ہے۔ ہلکو تھوڑی دیر تک چپ کھڑا رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا، پوس سر پر آ گیا ہے، بغیر کمبل کے رات کو وہ کسی طرح کھیت میں نہیں سو سکتا، مگر شہنا مانے گا نہیں، وہ گھڑکیاں دے گا، گالیاں بکے گا، بلا سے جاڑے میں مریں گے، یہ بلا تو سر سے ٹل جائے۔ یہ سوچتا ہوا وہ بیوی کے پاس گیا اور خوشامدانہ لہجے میں بولا، لا دے دے، گردن تو کسی طرح بچے، کمبل کے لیے کوئی تدبیر سوچوں گا۔ منی آنکھیں ٹیڑھی کر کے بولی، کر چکے دوسری تدبیر، ذرا سنوں تو کون سی تدبیر کرو گے؟ کون کمبل خیرات میں دے دے گا؟ نہ جانے کتنا روپیہ باقی ہے جو کسی طرح ادا ہی نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مر مر کر کام کرو، پیداوار ہو تو اس سے باقی ادا کرو۔ چلو چھٹی ہوئی، باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے۔ ایسی کھیتی سے باز آئے، میں روپے نہ دوں گی، نہ دوں گی۔ ہلکو رنجیدہ ہو کر بولا، تو کیا گالیاں کھاؤں؟ منی نے کہا، گالی کیوں دے گا؟ کیا اس کا راج ہے؟ مگر یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے طاق پر سے پیسے اٹھائے اور لا کر ہلکو کے ہاتھ پر رکھ دیے، پھر بولی، تم اب کھیتی چھوڑ دو، مزدوری میں سکھ سے 1 روٹی تو چین سے کھانے کو ملے گی، کسی کی دھونس تو نہ رہے گی۔ ہلکو نے روپے لیے اور اس طرح باہر چلا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے جا رہا ہے۔ اس نے ایک ایک پیسہ کاٹ کر 3 روپے کمبل کے لیے جمع کیے تھے، وہ آج نکلے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو 2 پیراگراف ہم نے پڑھے ہیں اس کے اندر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہلکو نام کا ایک شخص ہے جو غریب کسان ہے، اور منی اس کی بیٹی ہے جو جھاڑو لگا رہی ہے، اور شہنا نام کا کوئی شخص جو قرض کے پیسے وصولنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ لہٰذا ہلکو اپنی بیوی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ لا وہ جو 3 روپے رکھے ہیں وہ پیسے دے دے تاکہ میں شہنا کو دے کر اپنی گردن چھڑاؤں، کیونکہ قرض اسے ادا کرنا ہے۔ تو شہنا نے کہا کہ یہ تو پیسے جو ہیں، یہ 3 روپے جو آپ نے پیٹ کاٹ کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں، یہ پیسے تو کمبل کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ پوس کی جب راتیں ہوں گی، یعنی سردیوں کا جب جاڑوں کا موسم ہوگا اور اس وقت جو ہے فصل کی رکھوالی کے لیے آپ کو کھیت میں جا کر سونا پڑے گا، اس وقت جو ہے کمبل کی آپ کو شدید ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا اس وقت کمبل نہ ہوگی تو پوس کی راتیں کیسے کٹیں گی؟ اس سے کہہ دو شہنا سے جا کر کہ ہم جو ہے فصل کٹنے پر آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ لیکن ہلکو ہے کہ گھبرایا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گالیاں دے گا، ذلیل کرے گا، لہٰذا میں ذلیل ہونا نہیں چاہتا اور اس کی باتیں اور اس کی گالیاں اور کڑوی کسیلی نہیں سننا چاہتا، لہٰذا لا دے، میں کمبل کے لیے کوئی اور تدبیر کروں گا، کہیں اور سے روپے لے آئیں گے، اب جو ہے اس سے جان چھڑانا میرے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا دے دے پیسے۔ تو جو ہے مجبوراً
منی کیا کرتی ہے، وہ جو 3 روپے رکھے ہیں وہ لا کر ہلکو کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے، اور ہلکو وہ 3 روپے لے کر ایسے جو ہے باہر نکل جاتا ہے جیسے اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنا کلیجہ نکال کر جو ہے کسی کو دے رہا ہو، اس انداز سے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں۔ پوس کی اندھیری رات، آسمان پر تارے بھی ٹھٹرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ہلکو اپنے کھیت کے کنارے اوک کی پتیوں کی ایک چھتری کے نیچے بانس کے کھٹولے پر پرانی گاڑے کی چادر اوڑھے ہوئے کانپ رہا تھا۔ کھٹولے کے نیچے اس کا ساتھی کتا جبرا پیٹ میں منہ ڈالے سردی سے کوں کوں کر رہا تھا۔ دونوں میں سے ایک کو بھی نیند نہ آتی تھی۔ ہلکو نے گھٹنوں کو گردن میں چپٹاتے ہوئے کہا، کیوں جبرا، جاڑا لگتا ہے؟ کہا تو تھا کہ گھر پر پیال پر لیٹ رہے، تو یہاں کیا لینے آیا تھا؟ اب کھا سردی، میں کیا کروں؟ جانتے تھے کہ میں حلوہ پوری کھانے جا رہا ہوں؟ دوڑتے ہوئے آگے آگے چلے آئے۔ اب رو اپنی نانی کے نام کو۔ جبرا نے بڑے بڑے دم ہلائی اور ایک انگڑائی لے کر چپ ہو گیا۔ شاید وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی کوں کوں کی آواز سے اس کے مالک کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ ہلکو نے ہاتھ نکال کر جبرا کی ٹھنڈی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، کل سے میرے ساتھ نہ آنا، نہیں تو ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ یہ پچھوا ہوا نہ جانے کہاں سے برف لیے آ رہی ہے۔ اٹھوں پھر ایک چلم بھروں، کسی طرح رات تو کٹے۔ ہلکو اٹھا اور گڑھے میں سے ذرا سی آگ نکال کر چلم بھری۔ جبرا بھی اٹھ بیٹھا۔ ہلکو نے چلم پیتے ہوئے کہا، پیے گا چلم؟ جاڑا تو کیا جاتا ہے، ہاں ذرا من بہل جاتا ہے۔ جبرا نے اگلے پنجے اس کے گھٹنوں پر رکھ دیے اور اس کے منہ کے پاس اپنا منہ لے گیا۔ ہلکو کو اس کی سانس گرم لگی۔ چلم پی کر ہلکو پھر لیٹا اور یہ طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو اب کس ہو جاؤں گا، لیکن ایک لمحے میں اس کا کلیجہ کانپنے لگا۔ کبھی اس کروٹ لیٹتا، کبھی اس کروٹ۔ جاڑا کسی بھوت کی مانند اس کی چھاتی کو دبائے ہوئے تھا۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اب جو ہے جاڑے شروع ہو چکے ہیں، سردیوں کا موسم آ چکا ہے، پوس کی راتیں شروع ہو چکی ہیں اور فصل پکنے کو ہے۔ اس کی نگرانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے رات کو ہلکو کھیت میں جو ہے سونے کے لیے جا رہا ہے کہ جو ہے رات کے اندر فصل کے چوری چکاری کا ڈر ہونے کی وجہ سے فصل کی نگرانی اور حفاظت کے لیے اسے رات میں کھیت میں سونے کے لیے جانا ضروری ہوتا تھا، لہٰذا وہ اس رات وہاں پہنچا ہوا تھا اور وہاں پر اوک کی پتیوں کی ایک چھتری بنائی ہوئی ہے اور اس کے نیچے ایک بانس کا کھٹولا ہے جس پر وہ سویا ہوا ہے، اور گاڑے کی ایک پرانی چادر اوڑھ کر وہ کانپ رہا ہے کیونکہ سردی اس کے اندر سے پھر چھن چھن کر اسے تکلیف دے رہی ہے، ستا رہی ہے۔ اور ساتھ جبرا نام کا کتا جو ہلکو کا پالتو کتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ آیا ہوا ہے، لہٰذا وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے خود پریشان ہے اور اس گاڑے کی چادر جس کے اندر سے سردی کا پورا احساس اسے ہو رہا تھا اور گرمی کا نام و نشان نہیں تھا، کانپتے ہوئے بے حال سی حالت کے اندر جبرا سے کہہ رہا ہے کہ تو کیوں آیا؟ گھر پر تو جو ہے آرام سے گرم سو سکتا تھا، لیکن یہاں آ کر تو نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اب میں تو تیرے لیے کچھ کر نہیں سکتا، لہٰذا آج کی سردی کو تو بھگت لے۔ اور جبرا جو ہے اسے ٹوکتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے تاکیداً کہ تو جو ہے کل سے سونے کے لیے کھیت میں مت آیا کر۔ پھر اسی اثنا میں اس کو جو ہے چلم کی جو ہے طلب ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سو تو نہیں سک رہا ہوں، لہٰذا تھوڑا سا اپنے آپ کو بہلانے کے لیے اور اپنے جسم کے اندر تھوڑی سی گرمی بھرنے کے لیے چلم ہی پی لیتا ہوں۔ لہٰذا جو اس نے انگیٹھی سے لگائی ہوئی تھی اس گڑھے کے اندر سے تھوڑی سی آگ نکال کر اسے چلم بھرتا ہے اور چلم کے کش لینے لگتا ہے، اور ساتھ ہی جبرا سے بھی پوچھتا ہے کہ تو اس کو پیے گا؟ اس سے تو کوئی سردی جانے والی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا دل بہل جائے گا، اس طرح کا اس کا انداز ہے۔ آگے دیکھیں۔ جب کسی طرح رہا نہ گیا تو اس نے جبرا کو دھیرے سے اٹھایا اور اس کے سر کو تھپ تھپا کر اسے گود میں سلا لیا۔ اس کو کتے سے بالکل نفرت نہ تھی، ایسی انوکھی دوستی نے اس کی روح کے سب دروازے کھول دیے تھے اور اس کا ایک ایک ذرہ حقیقی روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں جبرا نے کسی جانور کی آہٹ سنی۔ اس کے مالک کی اس خالص روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی۔ وہ جھپٹ کر اٹھا اور چھپر سے باہر آ کر پھونکنے لگا۔ ہلکو نے اسے کئی بار پچکار کر بلایا پر وہ اس کے پاس نہ آیا۔ کھیت میں چاروں طرف دوڑ دوڑ کر بھونکتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے
آ بھی جاتا تو فوراً ہی پھر دوڑتا۔ فرض کی ادائیگی نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ یہاں پر یہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ ہلکو جو ہے جب چلم پینے کے لیے بیٹھتا ہے اور چلم پینا شروع کرتا ہے تو اس سے جبرا جو کہ ایک کتا ہے اس کی سردی سے بری حالت ہوتی جب ہلکو کو برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا ہلکو اپنے کتے کو اپنی گود میں سمٹا لیتا ہے اور اسے چادر جو ہے اڑا دیتا ہے تاکہ اسے بھی تھوڑی سی گرمی لگے۔ کیونکہ پالتو کتا ہے لہٰذا اس کی محبت اس کے دل میں اسی انداز کی تھی جس طرح سے کہ اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور اس نے اپنی ساری روح کے دروازے جبرا کے لیے کھول دیے تھے۔ اور اس طرح سے جو ہے چند لمحات گزرے تھے کہ کتے کو کوئی آہٹ جو ہے محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چھلانگ مار کر ہلکو کی گود سے اتر جاتا ہے اور ادھر ادھر دوڑنے لگتا ہے۔ شاید کوئی خطرہ جو ہے اسے محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ پالتو جانور ہوتے ہی وفادار ہیں، لہٰذا اپنے مالک سے وفاداری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے محسوس ہوئے خطرے کو اس کو جاننے کے لیے، اس کا پیچھا کرنے کے لیے، اور اگر کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو اس خطرے سے اپنے مالک کو بچانے کے لیے وہ ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ اور ہلکو اس انداز کو دیکھ کر واقعی پریشان ہو رہا تھا کہ جبرا اچانک جو ہے اس انداز سے ادھر ادھر کیوں پھدک رہا ہے، ادھر ادھر کیوں گھوم رہا ہے، ادھر سے ادھر کیوں چھلانگیں لگا رہا ہے اور بھونک رہا ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، سردی بڑھنے لگی۔ ہلکو اٹھ بیٹھا اور دونوں گھٹنوں کو چھاتی سے ملا کر سر کو چھپا لیا، پھر بھی سردی کم نہ ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارا خون منجمد ہو گیا ہے۔ اس نے اٹھ کر آسمان کی جانب دیکھا۔ ابھی کتنی رات باقی ہے؟ ستارے ابھی اپنا نصف دورہ بھی ختم نہیں کر پائے تھے۔ جب وہ اوپر آ جائیں گے تو کہیں سویرا ہوگا۔ ہلکو کے کھیت سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک باغ تھا۔ پتجھڑ شروع ہو گیا تھا، باغ میں پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہلکو نے سوچا چل کر پتیاں بٹوروں اور ان کو جلا کر خوب تاپوں۔ رات کو کوئی پتیاں بٹورتے دیکھے تو سمجھے گا کہ کوئی بھوت ہے، کون جانے کوئی جانور ہی چھپا بیٹھا ہو، مگر اب تو بیٹھنے نہیں رہا جاتا۔ اس نے پاس کے ارہر کے کھیت میں جا کر پودے اکھاڑے اور اس کا ایک جھاڑو بنا کر ہاتھ میں سلگتا ہوا اپلا لیے باغ کی طرف چلا۔ جبرا نے اسے جاتے دیکھا تو پاس آیا اور دم ہلانے لگا۔ ہلکو نے کہا اب تو نہیں رہا جاتا، جبرا چلو باغ میں پتیاں بٹور کر تاپیں، ٹانٹے ہو جائیں گے تو پھر آ کر سوئیں گے، ابھی تو رات بہت ہے۔ جبرا نے کوں کوں کرتے ہوئے اپنے مالک کی رائے سے اتفاق کیا اور آگے آگے باغ کی جانب چلا۔ باغ میں گھٹاٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، درختوں سے شبنم کی بوندیں ٹپ ٹپ ٹپک رہی تھیں۔ یکایک ایک جھونکا مہندی کے پھولوں کی خوشبو لیے ہوئے آیا۔ ہلکو نے کہا کیسی اچھی مہک آئی جبرا، تمہاری ناک میں بھی کچھ خوشبو آ رہی ہے؟ جبرا کو کہیں زمین پر ایک ہڈی پڑی مل گئی تھی، وہ اسے چچوڑ رہا تھا۔ ہلکو نے آنکھ زمین پر رکھ دی اور پتیاں بٹورنے لگا۔ تھوڑی دیر میں پتیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا، ہاتھ ٹھٹورے جاتے تھے، ننگے پاؤں گلے جاتے تھے اور وہ پتیوں کا پہاڑ کھڑا کر رہا تھا۔ اسی الاؤ میں وہ سردی کو جلا کر خاک کر دے گا۔ تھوڑی دیر میں الاؤ جل اٹھا، اس کی لو اوپر والے درخت کی پتیوں کو چھو چھو کر بھاگنے لگی۔ اس ہلتی ہوئی روشنی میں باغ کے عالیشان درخت ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ اس لا انتہا اندھیرے کو اپنی گردن پر سنبھالے ہوں۔ تاریکی کے اس اتھاہ سمندر میں روشنی ایک ناؤ کی مانند ہوتی تھی۔ ہلکو آگ کے سامنے بیٹھا آگ تاپ رہا تھا۔ 1 منٹ میں اس نے اپنی چادر بغل میں دبائی اور دونوں پاؤں پھیلا دیے، گویا وہ سردی کو للکار کر کہہ رہا تھا تیرے جی میں جو آئے کر۔ سردی کی اس بے پایاں طاقت پر فتح پا کر وہ خوشی کو چھپا نہ سکتا تھا۔ اس نے جبرا سے کہا کیوں جبرے، اب تو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ جبرا نے کوں کوں کر کے گویا کہا اب کیا ٹھنڈ لگتی ہی رہے گی، پہلے یہ تدبیر نہیں سوچی تو اتنی ٹھنڈ کیوں کھاتے؟ جبرا نے دم ہلائی۔ اچھا آؤ اس الاؤ کو کود کر پار کریں، دیکھیں کون نکل جاتا ہے، اگر جل گئے بچہ تو میں دوا نہ کروں گا۔ جبرا نے خوفزدہ نگاہوں سے الاؤ کی طرف دیکھا۔ منی سے کل نہ کہہ دینا ورنہ لڑائی کرے گی، یہ کہتا ہوا وہ اچھلا اور اس الاؤ کے اوپر سے صاف نکل گیا۔ پیروں میں ذرا سی لپٹ لگ گئی پر وہ کوئی بات نہ تھی۔ جبرا الاؤ کے گرد
گھوم کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہلکو نے کہا چلو چلو، اس کی نہیں، اوپر سے کود کر آؤ۔ وہ پھر کودا اور الاؤ کے اس پار آ گیا۔ پتیاں جل چکی تھیں، باغیچے میں پھر اندھیرا چھا گیا تھا۔ راکھ کے نیچے ابھی کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر ذرا جاگ اٹھتی تھی، پر ایک لمحے میں پھر آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ ہلکو نے پھر چادر اوڑھ لی اور گرم راکھ کے پاس بیٹھا ہوا ایک گیت گنگنانے لگا۔ اس کے جسم میں گرمی آ گئی تھی، پر جوں جوں سردی بڑھتی جاتی تھی اسے سستی دبائے لیتی تھی۔ دفعتاً جبرا زور سے بھونک کر کھیت کی طرف بھاگا۔ ہلکو کو ایسا معلوم ہوا کہ جانوروں کا ایک غول اس کے کھیت میں آ گیا ہے، شاید نیل گایوں کا تھا۔ اس کے کودنے اور دوڑنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ کھیت میں چر رہی ہیں۔ اس نے دل میں کہا نہیں، جبرا کے ہوتے ہوئے کوئی جانور کھیت میں نہیں آ سکتا، نوچ ہی ڈالے گا۔ مجھے وہم ہو رہا ہے، اب تو کچھ سنائی نہیں دیتا، مجھے بھی کیسا دھوکا ہوا۔ اس نے زور سے آواز لگائی، جبرا جبرا۔ جبرا بھونکتا رہا، اس کے پاس نہ آیا۔ جانوروں کے چرنے کی آواز چرچر سنائی دینے لگی۔ ہلکو اب اپنے کو فریب نہ دے سکا، مگر اسے اس وقت اپنی جگہ سے ہلنا زہر معلوم ہوتا تھا۔ کیسا گرمایا ہوا مزے سے بیٹھا تھا۔ اس جاڑے پالے میں کھیت میں جانا، جانوروں کو بھگانا، ان کا پیچھا کرنا اسے پہاڑ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، بیٹھے بیٹھے جانوروں کو بھگانے کے لیے چلانے لگا، ہلو ہلو ہو ہا ہا۔ مگر جبرا پھر بھونک اٹھا۔ جانور کھیت چل رہے تھے، فصل تیار ہے، مگر یہ ظالم جانور اس کا ستیاناش کیے ڈالتے ہیں۔ ہلکو پکا ارادہ کر کے اٹھا اور 2-3 قدم چلا، پھر یکایک ہوا کا ایک ایسا ٹھنڈا چبھنے والا بچھو کے ڈنک کا سا جھونکا لگا کہ وہ پھر بجھتے ہوئے الاؤ کے پاس آ بیٹھا اور راکھ کو کریت کر اپنے ٹھنڈے جسم کو گرمانے لگا۔ جبرا اپنا گلا پھاڑے ڈالتا تھا، نیل گائیں کھیت کا صفایا کیے ڈالتی تھیں اور ہلکو گرم راکھ کے پاس خاموش بیٹھا تھا۔ افسردگی نے اسے چاروں طرف سے رسی کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ اسی راکھ کے پاس زمین پر وہ چادر اوڑھ کر سو گیا۔ سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، چاروں طرف دھوپ پھیل گئی تھی اور منی کھڑی کہہ رہی تھی، تم کہاں آ کر مر گئے، ادھر سارا کھیت چوپٹ ہو گیا۔ ہلکو نے اٹھ کر کہا، کیا تم کھیت سے ہو کر آ رہی ہے؟ منی بولی، ہاں، سارے کھیت کا ستیاناش ہو گیا، بھلا ایسا بھی کوئی سوتا ہے؟ تمہارے یہاں منڈیاں ڈالنے سے کیا فائدہ؟ ہلکو نے بہانہ کیا، میں مرتے مرتے بچا، تجھے اپنے کھیت کی پڑی ہے؟ پیٹ میں ایسا درد اٹھا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں۔ دونوں پھر کھیت کے ڈانڈے پر آئے، دیکھا کھیت میں ایک پودے کا نام نہیں اور جبرا منڈیا کے نیچے چت پڑا ہے، گویا بدن میں جان ہی نہیں ہے۔ دونوں کھیت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ منی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا، اب مجوری کر کے مال گزاری دینی پڑے گی، میں اس کھیت کا لگان نہ دوں گی۔ کہہ دیتے ہوں کہ جینے کے لیے کھیتی کرتے ہیں، مرنے کے لیے نہیں۔ جبرا ابھی تک سویا ہوا ہے، اتنا تو کبھی نہ سوتا تھا۔ آج جا کر شہنا سے کہہ دو، کھیت جانور چر گئے، ہمیں ایک پیسہ نہ دیں گے۔ رات بڑی گجب کی سردی تھی۔ میں کیا کہتی ہوں، تم کیا سنتے ہو؟ تو گالی کھانے کی بات کہہ رہی ہے؟ شہنا کو ان باتوں سے کیا مطلب؟ تمہارا کھیت چاہے جانوروں نے کھایا ہو، چاہے آگ لگ جائے، چاہے اولے پڑ جائیں، اسے تو اپنی مال گزاری چاہیے۔ تو چھوڑ دو کھیتی، میں ایسی کھیتی سے باز آئی۔ ہلکو نے مایوسانہ انداز سے کہا، جی میں تو میرے بھی یہی آتا ہے کہ کھیتی باڑی چھوڑ دوں۔ منی، تجھ سے سچ کہتا ہوں، مگر مجوری کا خیال کرتا ہوں تو جی گھبرا اٹھتا ہے۔ کسان کا بیٹا ہو کر اب مجوری نہ کروں گا، چاہے کتنی ہی درگت ہو جائے، کھیتی کا کام نہ بگاڑوں گا۔ عزیز طلباء، یہ جو افسانہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کا متن پڑھا ہے، اس کے اندر ایک کسان کی غربت اور اس کے غریبی کے احساس کی وجہ سے اور جو مقروض حالات ہیں ان حالات کے ستائے جانے کی وجہ سے اس کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، اس کیفیت کو افسانہ نگار پریم چند صاحب نے بڑے ہی بہترین انداز کے اندر
اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایک سماجی عکاسی کی ہے کہ کسانی زندگی جو ہوتی ہے اس زندگی کے اندر کسان اپنے جان کو کھپا کھپا کر کس طرح سے اناج اگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اناج قدرت کے تھپیڑوں میں آ کر یا کسی جانور یا کسی آفت و بلا مصیبت کا شکار ہو کر جب وہ سارا کا سارا مال برباد ہو جاتا ہے تو اس کی بربادی اس کسان کی زندگی کی بربادی ہی کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ اس کے جینے کی آس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ کسان جو سارے سماج کے لیے اناج اگا رہا ہوتا ہے، وہی کسان قرض کے بوجھ تلے دبا پڑا ہمیں نظر آتا ہے، وہی کسان خودکشی کرتا نظر آتا ہے، وہی کسان حالات کا ستایا نظر آتا ہے، وہی کسان جس نے سال بھر محنت کر کے اپنی زمین میں موتیوں سا اناج اگایا ہوا ہوتا ہے، اس اناج کی قیمت وہی بازاری دلال طے کرتے ہیں کہ جو کسان کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اور کسان بے حال پریشان اور سارے ساہوکاروں اور دلالوں کے ظلم کا مارا ہر جگہ نظر آتا ہے۔ یہ کیفیت ہندوستان میں ماضی میں بھی رہی ہے، حال میں بھی وہی ہے، اس میں کچھ سدھار نہیں آیا ہے۔ لہذا منشی پریم چند صاحب نے ہلکو کے کردار میں اس کسان کی حالت کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ ہلکو جو مقروض ہے اور شہنا کا قرض ادا اس سے ہو نہیں رہا ہے، اور فصل جو ہے کھیتوں میں پڑی ہے، اور اس فصل کی نگرانی کے لیے اسے سردیوں میں جو ہے کھیت میں جانا پڑ رہا ہے، اور اس وقت جو ہے کمبل کی اسے سخت ضرورت تھی، اور اس کمبل کو خریدنے کے لیے اس نے پیٹ کاٹ کاٹ کر جو 3 روپے بچا رکھے تھے وہ 3 روپے بھی قرض کی ادائیگی میں شہنا لے کر چلا جاتا ہے، اور اس بیچارے کو پرانی کوئی چادر جو گھر میں پڑی تھی اسی کے سہارے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کا جتن کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کو سردی لگتی ہے، اور سردی سے بچنے کے لیے پڑوس کے باغ میں جا کر جو پتجھڑ کے پتے درختوں سے گرے ہوئے ہیں انہیں جمع کر کے اسے سلگھاتا ہے، اور ان سے جو ہے سینک کر اپنے آپ کو تھوڑا سا گرم کرنے کی اور سردی سے بچنے کی اور اپنے آپ کو اس سردی کی بلا سے بچانے کی جو فکر کرتا ہے، اس فکر کے دوران ہی اس کے اپنے کھیت میں جو نیل گایوں کا ایک جھنڈ آ کر اس کی فصل کو سارا کا سارا برباد کر دیتا ہے۔ سردی کچھ اس بلا کی ہوتی ہے کہ جبرا تو اس نیل گایوں کے جھنڈ کو محسوس کر کے فوراً کھیت کی طرف انہیں بھونک کر بھگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہلکو سردی کی وجہ سے وہاں سے اٹھ نہیں پاتا، سردی کے آگے مات کھا جاتا ہے۔ سردی ایسی بلا کی تھی اور ٹھنڈ ایسی پڑ رہی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں اس کے جسم کو ایسے چبھ رہی تھی کہ وہ اس آگ کے الاؤ کے پاس سے اپنے آپ کو نہ اٹھانے پر مجبور تھا۔ ایک مرتبہ تو اٹھا بھی تھا کہ جاؤں اور دیکھوں کہ میرے کھیت پر کس دشمن نے حملہ کیا ہے، لیکن سردی نے اسے اس کے ارادے میں کامیاب ہونے نہیں دیا، اور مجبوراً جو ہے ہلکو دوبارہ اس آگ کے الاؤ کو کریک کر اس کے آگے سینکنے کے لیے بیٹھ گیا، اور جو ہے وہ کتا زور زور سے بھونک بھونک کر گایوں کو بھگانے کی خوب کوشش کرتا رہا، لیکن اس کوشش میں اسے کامیابی نہیں ملی، کیونکہ گائیں کثیر تعداد میں اس کھیت میں گھس آئی تھی، اور ایک کتا بیچارہ مجبور اکیلا کیا کرتا، ایک کتا تھا بھونکنے کی اس نے خوب کوشش کی، اپنے مالک کے کھیت کو بچانے کی خوب کوشش کی، گایوں کو بھگانے کی خوب کوشش کی، لیکن اس کی اکیلی سی ننھی جان اور اس سردی کے عالم میں واقعی ناکام رہی۔ اور جو ہے ادھر ہلکو سردی کا مارا پریشان جو رات بھر نیند نہ آنے کی وجہ سے اپنی کیفیت میں بالکل مجبور سا نظر آ رہا تھا، اور اس کی تھکاوٹ، اس کی آنکھوں میں نیند اور اس کی سردی کی وجہ سے بے حالی کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے کھیت کو بچانے کی فکر بھی اسے کھیت تک جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکی، اور وہ کھیت میں نہ جا کر وہیں الاؤ کے پاس پڑا رہا اور اپنے آپ کو سینکتا رہا، اور اسی اثناء میں اسے نیند لگ گئی، اور اس وقت جاگا جب منی آ کر اسے دن چڑھے جو ہے جگاتی ہے، کیونکہ دیر رات تک وہ سو نہیں پایا تھا، لہٰذا دیر رات آخری پہر میں رات کے جب اسے نیند لگی ہے تو نیند ابھی اس کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ سورج نکل آیا، صبح ہو گئی، ہلکو ابھی بڑا سو رہا تھا
کہ جو ہے منی کھیت میں آتی ہے اور آ کر اسے جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ مردے کی طرح پڑے ہوئے ہو، تمہیں کھیت کی کوئی فکر نہیں ہے، یہاں آ کر کیا کر رہے ہو، ادھر کھیت سارا کا سارا برباد ہو گیا، اب شہنا کیے قرض کی رقم کیسے ادا کریں گے؟ اور بار بار منی یہ کہتی رہی کہ اب جو ہے کھیت نہیں کریں گے، ہم کھیت کی محنت چھوڑ دیں گے، مزدوری کریں گے۔ لیکن اس بات کے لیے ابھی ہلکو تیار نہیں تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں اور میں اگر مزدوری کروں گا تو یہ میری شان کے خلاف ہوگا، میں تو کسانی ہی کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کتنا ہی دکھ درد کیوں نہ اٹھانا پڑے، کتنی ہی محنت کیوں نہ مجھے کرنی پڑے، اور چاہے قرض کا کتنا ہی بوجھ مجھ پر بڑھ نہ جائے، لیکن میں تو کسانی ہی کروں گا۔ اور اپنے اس ارادے پر وہ اٹل رہتا ہے کہ میں تو چاہے کچھ ہو جائے کھیتی باڑی کا کام ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں کسان کا بیٹا ہوں اور مجھے یہ زیبا نہیں دیتا کہ میں کسان کا بیٹا ہو کر مزدوری کروں یا کسی انسان کے آگے جا کر جو ہے ہاتھ پھیلاؤں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنا خوب پسینہ بہا کر خوب محنت کر کے اپنی محنت کی روٹی کھاؤں۔ تو عزیز طلباء، یہ کیفیت ہم نے منشی پریم چند کے افسانے کے اندر دیکھی، لیکن اپنے اطراف میں سماج میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس طرح کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس سبق کے اندر ایک چھوٹی سی بات منشی پریم چند کے حوالے سے یہ بھی بتائی گئی ہے کہ منشی پریم چند نے اپنے افسانوں کے اندر ہندوستان کے کسانوں کی زندگی کی بڑی اچھی عکاسی کی ہے، لیکن ان کے افسانوں میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسان نے جو ہے تنگ آ کر کہیں خودکشی کی ہو۔ لیکن آج کے سماج میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کسان بینکوں کے قرض کے بوجھ تلے دب کر خودکشی کرنے پر جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس وقت کسان کے حالات اس سے بہتر تھے کہ اس وقت جو ہے کسان کو کبھی خودکشی کرنے کی سوجھی نہیں ہوگی، یا آج کے حالات اس سے زیادہ خطرناک ہیں کہ بینکوں کا جو قرض ہے وہ کسی مہاجن کے قرض سے زیادہ خطرناک، اور جو سود کا معاملہ اور سود کا جو نظام ہے وہ کسی مہاجن کے سودی نظام سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس زمانے میں مہاجن سے قرض لے کر بھی جو ہے کسان خودکشی نہیں کرتے تھے، اور آج بینکوں سے قرض لے کر جو ہے کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ تو ایک سوالیہ نشان جو ہے ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آج کے حالات اور پچھلے ماضی کے حالات میں کیا فرق ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ افسانہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس سبق کے معانی و اشارات بھی آپ جو ہے اچھی طرح سے ذہن نشین کریں اور دی ہوئی مشق کو حل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات اگلے ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔